بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تیمم کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تیمم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت ہے۔ اگر کہیں پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن اس کا زیادہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، سفر میں ہے، کم ہے، اندیشہ ہے کہ پینے کے لیے بھی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجازت دی ہے کہ پھر تیمم کر لیا جائے۔ ہمارے دین میں طہارت کا باب اہم باب ہے، بلکہ دین کے 3 بڑے ابواب میں سے ایک ہے۔ اس وجہ سے اس سے متعلق ہر بندہ مومن کو ایسی صورت پیش آ جاتی ہے جہاں مشکلات ہوں، تو ان کا ایک حل یہ بتایا ہے کہ تیمم کر لیا جائے۔ اس سے نفسیاتی طور پر یاد تازہ رہے گی، یہاں تک کہ جب پانی مل جائے گا تو بندہ اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ یہ رعایت یا یہ رخصت کس اصول پر مبنی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو کرنا ہے اور یہی چیز ایک سنت کے طور پر جاری کی گئی ہے، تو پھر رعایت کا اصول کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے احکام دیے ہیں ان میں چند چیزیں بالکل واضح کر دی۔ جیسے کوئی قانون، کوئی ضابطہ اگر بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں یا قواعد عامہ ہیں جو اس کے ساتھ بیان کر دیے جاتے ہیں، وہ ہر جگہ لگے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت تمہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی ہدایت نہیں ہے جس کا تحمل انسان نہ کر سکے، جس کا بوجھ انسان نہ اٹھا سکے۔ یہ اصول ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی شریعت میں کسی کو تکلیف مالا یطاق نہیں دی، یعنی ایسا بوجھ نہیں ڈال دیا کہ جس کا تحمل عورت نہ کر سکے، مرد نہ کر سکے۔ بس اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے کہ عام حالات میں آپ سب اس ذمہ داری کو پورا کر سکتے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اپنی شریعت میں، ان سے استثناء استرار کی حالت میں ہوگا، یعنی آدمی کے جان پر بنائی، مال پر بنائی، یا اس کی عزت آبرو کو خطرہ لاحق ہو گیا، اس طرح کے مواقع پر اس حرام چیز کا اگر وہ ارتکاب کرتا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادات کے معاملے میں، یہ چونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس کا تعلق حرمتوں سے نہیں ہے، اپنی بارگاہ میں حاضری کے آداب میں یا اپنے مراسم عبودیت کو ادا کرنے میں وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ بندہ غیر ضروری مشقت میں بھی پڑے۔ حرمت میں تو یہ ہے کہ استرار ہو، جان پہ بنائی، بال پہ بنائی، آبرو پہ بنائی، یہاں اس حد تک نہیں، غیر ضروری مشقت ہو جائے تو اس میں بھی رخصت دے دی گئی ہے۔ تو اس کو بھی اس طرح بیان کیا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ اپنی عبادت کے معاملے میں آسانی پسند کرتا ہے، وہ تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو یہ بھی اس کی عنایت اور اس کا فضل ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ہر جگہ ملحوظ رکھا جاتا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی، اور اسی پر قیاس کر کے، کیونکہ اللہ کے ہر حکم میں رخصت ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ اس کی پیدائش کے وقت ہی سے موجود ہے۔ ہر حکم جب دیا جاتا ہے تو وہ تکلیف مالا یطاق نہیں پیدا کرے گا، اور اسی طرح رخصت بھی اس کے ساتھ لگی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کی اجازت دی، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جرابوں پر یا موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اب تیمم کا باب۔ وعن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فصلى بالناس فلم انفتل من صلاته اذا هو برجل معتدل لم يصلي مع القوم۔ عمران کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے نماز کی جماعت کرائی، نماز پڑھائی۔ جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو ظاہر ہے کہ دائیں بائیں نظر پڑتی ہے،
آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز میں شامل نہیں ہوا، وہ ایک جانب الگ سے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز ادا نہیں کی۔ فقال، تو آپ نے پوچھا، ما منع کا یا فلان ان تسلی مع القوم، کیا مانے ہوا، کیا رکاوٹ ہوئی کہ تم نے لوگوں کے ساتھ مل کے جب جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے نماز نہیں پڑھی؟ قال اصابتنی جنابہ ولا ماء، اس نے کہا کہ مجھے جنابت لاحق تھی، یعنی وہ صورت تھی جس کے بعد غسل کیے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس کو عربی زبان میں جنابت سے تعبیر کرتے ہیں۔ نے کہا کہ میری یہ صورت تھی اور پانی مجھے میسر نہیں تھا یہاں، تو اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا علیک بالسعید فإنہ یکفیک، اس صورت میں بس پاک مٹی سے تیمم کافی تھا، یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی کہ پانی کا انتظار کیا جائے یا غسل کیا جائے، اس صورت میں بھی یہی کافی تھا۔ اس میں ذرا تردد ہوتا ہے نا، مذہبی ذہن کے لیے اس طرح کی چیز کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا کہ چلیے جی وضو کرنا تھا تو ہم نے تیمم کر لیا، اب کیا جنابت میں جہاں غسل کیے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی یہاں پر بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہاں پر بھی فإنہ یکفیک، یہ بالکل کافی تھا، تم تیمم کرتے اور نماز پڑھ لیتے۔ یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے اور یہاں اس کا رقم 527 ہے۔ اس کے بعد ایک دلچسپ واقعہ کی روایت ہے، وعن عمار قال جاء رجل اللہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال انی اجنبت فلم اصب الماء فقال عمار لعمر اما تذکر انا کنا فی سفر انا وانت اما انت فلم تصلی واما انا فتمعت فصلیت۔ عمار کہتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا عمر بن خطاب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا۔ انہوں نے پوچھا، ظاہر ہے کہ ایک تو صحابہ کرام کو بہت سی باتیں معلوم تھیں، لیکن اب نئے لوگ ایمان لا رہے تھے، ان میں سے بعض کی اس طرح تعلیم بھی نہیں ہوئی ہوتی تھی، تو کسی نے یہ پوچھا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں اور مجھے پانی نہیں مل رہا۔ عمار نے سیدنا عمر سے کہا کہ عمر آپ کو یاد ہے نا کہ ہم بھی اسی طرح ایک سفر میں تھے، انا کنا فی سفر انا وانتا، تو تم نے نماز نہیں پڑھی تھی، یعنی اسی طرح جنابت لاحق تھی اور تم نے نماز نہیں پڑھی تھی وہاں۔ وہ ظاہر بعد میں ان کو معلوم ہوا ہوگا، اور یہ ممکن ہے کہ جس طرح کا ذکر اس سے پہلے ایک شخص کا ہوا اس طرح کا معاملہ ان کو بھی کسی سفر میں پیش آیا ہو۔ وہ کہتے ہیں اور میں نے کیا کیا تھا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ صورتحال لاحق ہوئی اسی سفر میں، تو میں نے سوچا کہ وضو میں تو ہوتا ہے نا، ہم بس اس طرح کر کے تیمم کر لیتے ہیں، تو اب مجھے غسل کی ضرورت ہے، تو میں نے زمین پر لوٹنیاں لگا دی، یعنی جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے لوٹنیاں لگاتے ہیں، اسی کے لیے یہ لفظ ہے۔ تو اس طرح میں نے کیا اور پھر میں نماز پڑھ لی۔ فذکرت ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے آ کے رسول اللہ ذکر کیا، آپ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں حضور موجود نہیں تھے، تو میں نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا انما کان یکفی کا ہاکذا، بھائی اتنا ہی کافی تھا۔ تو پھر آپ نے وہ تیمم کر کے بتایا کہ اس کے لیے زمین پر لوٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ حضور نے کیا کیا، یعنی سکھایا، فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض ونفخ فیہما، دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پاک زمین پر، اور پھر وہ کچھ گرد لگ جاتا ہے تو وہ پھونک سے اس کو اڑا دیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے گرد مل لینا ہے، تو اس کو آپ نے اڑا دیا، بس ایک گویا علامت ہے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں سے چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کر لیا، بس یہی تیمم ہے اور یہ کافی ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ حضور نے مجھے یہ کہا تھا، تو اس کو بھی یہی بتائیے کہ اتنا ہی کر لینا کافی ہے، اس لیے زمین پر لوٹنیاں لگانے کی ضرورت نہیں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تیمم کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں عمار رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہم نے پڑھی تھی، جس میں سیدنا عمر کے ساتھ ان کا ایک مکالمہ نقل کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے جنابت لاحق ہو گئی، پانی نہیں تھا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس موقع پر عمار نے انہیں یاد دلایا کہ ہم ایک سفر میں تھے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے کچھ زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر تیمم کر لیا تھا۔ ان کے خیال میں ایسا ہی تھا اور نماز پڑھ لی تھی۔ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ نے بتایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف زمین پر ہاتھ مار کے چہرے پر اور ہاتھوں پر مسح کر لینا کافی تھا، یہی تیمم ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ تیمم کی کیا صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں یہ مضمون سورہ نساء میں بھی ہے اور کم و بیش انہی الفاظ میں سورہ مائدہ میں بھی ہے، 2 جگہ بیان ہوا ہے۔ دونوں جگہ یہی بات واضح ہوتی ہے کہ تیمم میں ہاتھوں پر مسح کیا جائے گا، چہرے پر مسح کیا جائے گا۔ تو آخر یہ مشکل کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ بحث بعد میں ہمارے ہاں پورے علم میں ہوتی رہی ہے۔ وہ مشکل یہ ہے کہ قرآن مجید بڑی غیر معمولی ادب کی زبان میں ہے۔ اس میں جو الفاظ کا انتخاب کیا جاتا ہے، جو جملوں کی ساخت ہوتی ہے، وہ ادبی اسلوب میں ہوتی ہے۔ اس طرح کی کوئی فقہی یا اسپاٹ کتاب کی طرح کا اسلوب نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید نے جس جگہ میراث کے حصے بیان کیے ہیں، یعنی یہ بتایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا مال اس طرح تقسیم کرنا ہے، انہی آیات کو پڑھ لیجئے۔ یعنی وہ زبان کا، ادب کا، اسلوب کا بھی ایک شاہکار ہے۔ اگرچہ وہاں بیان کیا ہو رہا ہے 1/3، 2/3، 3/4، لیکن کبھی آدمی اگر عربیت کا ذوق رکھتا اور اس کو پڑھے تو یہ حقیقت ہے کہ آشش کر اٹھتا ہے۔ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اس طریقے سے بات کو بیان کر دے، لیکن ادبی اسلوب میں ایک مشکل پیش آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اس میں جو تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں، وہ تعبیریں عام لوگ بعض اوقات سمجھنے میں غلطی کھا جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ قرآن سمجھنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، عام لوگوں کا اس طرح کا ذوق نہیں ہوتا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اس کے لیے آپ چاہیں تو کوئی برہنہ لفظ بول دیں، جب چاہیں بول دیں، لیکن کیا کوئی مہذب آدمی یا ایک خاص تہذیبی روایت سے وابستہ آدمی یا ادب اور زبان کا اچھا ذوق رکھنے والا آدمی بھی برہنہ الفاظ بولے گا؟ وہ نہیں بولے گا۔ اس میں عام طور پر بڑی ہی مہذب، بڑی ہی شائستہ اور کچھ پردے کی تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ اگر بیویوں سے قربت ہوئی ہو تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جا کے لغت کھول کے قربت کے معنی دیکھے گا اور اس کی بنیاد پر جملے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو بڑی مشکل پیش آ جائے گی اسے۔ تو قرآن نے وہاں جو لفظ استعمال کیا وہ ملامست کا لفظ استعمال کیا ہے، ایسے ہی سمجھ لیجیے جیسے میں نے قربت کا لفظ استعمال کر دیا۔ عربی زبان میں وہ ایک خاص محل میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی وہی ہوتے ہیں، لیکن کوئی برہنہ لفظ قرآن مجید اس طرح کے موقعوں پر استعمال نہیں کرتا۔ اس سے اندازہ کر لیجئے نا کہ جب یہ بتانا ہوتا ہے کہ کوئی رفع حاجت کر کے آئے تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ جا احدکم من الغائط، کوئی شخص نشیبی زمین سے ہو کے آئے۔ وہ نشیبی زمین میں جا کے عام طور پر رفع حاجت کی جاتی تھی، تو اب نشیبی زمین سے ہو کے آئے کہ معنی اگر کوئی آدمی یہ لے لے کہ اگر کوئی آدمی جائے گا اور جا کر دیکھے گا کہ پانی جس طرف بہہ رہا ہے میں وہاں چلا گیا ہوں تو اب مجھ پر وضو لازم ہو جائے گا۔ تو سیاق سے، سباق سے، اس میں کس طرح کس موقع پر بات کی جا رہی ہے ہم سمجھتے ہیں۔ تو ملامست کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ صرف مباشرت یا ہاتھ لگا لینے یا بوسوں کنار تک محدود ہے یا اس سے آگے تک ہے؟
یہ بحث ہوئی ہے۔ تو اس میں بعض لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ آخری مرحلہ وہاں زیر بحث نہیں ہے، تو یہ ایک بحث ہے، اس بحث میں یہ سوالات بعد میں بھی پیدا ہوئے ہیں اور اس میں فقہا کے مختلف مسالک ہیں، لیکن جس طرح کہ میں نے عرض کیا اگر آپ اس کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ جو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہی قرآن کا منشا ہے، یعنی خواہ کسی بھی درجے میں قربت ہوئی ہے اس کے بعد اسی طرح مسح کر کے اسی طرح سے ہاتھوں اور چہرے کا مسح کر کے تیمم کیا جا سکتا ہے جس طرح کے عام وضو میں کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا حضور نے پورا جواب دے دیا اس کا، لیکن وہ قرآن میں اسی طرح بیان ہوا ہے، کوئی زائد چیز نہیں ہے۔ ایک خاص ادبی اسلوب، جیسے میں نے مثال دے کے بتایا کہ قربت کا لفظ یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے جب میں نے بولا ہے، اس کے معاملے میں لوگوں میں کچھ اختلاف رہا ہے، تو یہ پس منظر سمجھ لینا چاہیے، ورنہ وہ سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد اب اگلی روایت ہم پڑھتے ہیں۔ نبی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان السعید الطیب وضوء المسلم وإن لم یجد الماء 10 سنین فإذا وجد الماء فلیمسه بشرا فإن ذلک خیر۔ ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی کمتر چیز نہیں ہے کہ تم نے کسی موقع پر ضرورت پیش آ گئی تیمم کیا ہے، یہ مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کرنا بندہ مومن کا پورا وضو ہے، اطمینان رکھو، یعنی ہر لحاظ سے وہ سب ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا، اس لیے کہ پانی نہیں ہے یا پانی کا استعمال کرنا ممکن نہیں ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا کہ کوئی آدمی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، پانی ہے لیکن پینے ہی کا پانی ہے، اس کو وضو میں صرف نہیں کیا جا سکتا، تو اس طرح کی کوئی صورت اگر پیش آ گئی ہے تو یہ وضو ہے، پورا وضو ہے، اس کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کا معاملہ جرابوں پر مسح کا ہے، موزوں پر مسح کا، وہ اس سے پیچھے بیان ہو چکا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیمم ہی پر قیاس کیا ہے اور ایک رخصت کے طور پر لوگوں کو اجازت دی ہے کہ اگر جرابیں اتارنے میں دقت ہو تو جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، ہاں البتہ وہ وضو کر کے پہنی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی لمبے سفر پر نکل گیا ہے، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اس میں آدمی کو دیکھنا چاہیے کیا فی الواقع پانی نہیں ہے یا مجھے میسر آ سکتا ہے، وہ ساری اپنی جگہ ٹھیک باتیں ہیں، لیکن آپ ذرا قدیم زمانے کے سفروں کا اندازہ کریں، لوگ کئی کئی برس کے لیے سفر پر نکل جاتے تھے اور ایسے راستوں پر بھی سفر کرتے تھے کہ مہینوں بعض اوقات پانی نہیں ملتا تھا وہاں پہ، یا پانی اتنا ہی ہوتا تھا کہ کوئی چھاگل ہے جس میں سے پینے کا پانی رکھا ہوا ہے یا کہیں سے میسر آ گیا، تو کسی موقع پر غالباً آپ نے یہ محسوس کر کے کہ یہ حضرات بعد میں وہ بحث نہ شروع کر دیں، ایسے وہاں ہو گئی بحث کہ ملامست میں تو ہم کر لیں گے تیمم، لیکن اس سے آگے کے مراحل بھی اگر ہو گئے ہیں تو پھر نہیں سمجھ میں آتا کیسے تیمم کر لیں، پھر تو نہانا ہی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، یہ پورا وضو ہے، خواہ 10 سال تک کسی شخص کو پانی نہ ملے۔ وہ 10 سال کا لفظ اسی طرح بولا ہے جیسے ہم بولتے ہیں 20 سال تک، 50 سال تک، تو آپ نے گویا پوری طرح بیان کر دیا وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین۔ ہاں البتہ جب پانی مل جائے تو پھر آدمی کو دھونا ہی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ رخصت اسی وقت تک ہے جب تک کہ آدمی کو وہ مشقت درپیش ہے، وہ ضرورت لاحق ہے، اس وقت تک رخصت ہے۔ جب اس کا موقع ختم ہو گیا تو اب اس کے بعد آدمی کو کوئی رخصت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور جب تک ہے 10 سال بھی ہے تو کوئی تردد نہیں ہے اس میں کہ 10 سال سے مجھے وضو کرنے کا موقع نہیں ملا یا غسل کرنے کا موقع نہیں ملا تو کیا نماز پڑھتا رہوں، کیا میں روزے رکھتا رہوں؟ فرمایا نہیں، سب بالکل جائز ہے، اللہ نے اس کو پورا وضو بنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا غسل بنا دیا ہے، تو یہ اللہ کی عنایت ہے جو اس نے بندوں پر کی ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ۔